شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج آپ کے پیش خدمت دور حاضر کے افسانہ نگار ایس فضیلت، جن کا تعلق سرزمین رامپور سے ہے، ان کی دنیائے افسانہ سے ان کا ایک عمدہ افسانہ پیش کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے اترن۔ ایک بہت بڑے خوبصورت ہال میں مغربی تہذیب اور فیشن کے متوالے نوجوان، فلموں کے شائقین، مالدار تاجر اور سرمایہ دار جمع تھے۔ اسٹیج پر مشہور فلمی ہستیوں، ہیروئنوں اور ہیروز کے استعمال کیے ہوئے لباس، جوتے، کیپ، میکسیاں، غرارے، اسکرٹ اور زیورات کی نیلامی کی جا رہی تھی۔ اسٹیج پر نیلامی کرنے والے آدمی کی آواز بے حد پروفیشنل اور جاندار تھی۔ وہ معمولی اشیاء کو بھی اہم بنا کر پیش کرنے کا فن جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دل کھول کر بولی لگا رہے تھے اور اپنے پسندیدہ اسٹارز کی استعمال شدہ چیزوں کو خرید رہے تھے۔ اسٹیج پر بچھی ہوئی میزوں پر نیلام کی جانے والی اشیاء سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ نیلامی کرنے والے نے میز پر سے ایک کپڑا اٹھایا اور حاضرین کی طرف اسے لہراتے ہوئے اپنی کھنکدار آواز میں بولا، اور اب جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ فلمی ستاروں کے پرستار دیوانے ہو جائیں گے جب میں بتاؤں گا کہ یہ فلم اسٹار سنجے دت کا وہ کوٹ ہے جو اس نے فلم خلنائک میں پہنا تھا۔ ہاں تو صاحبان قدردان، بڑھ چڑھ کر بولی لگائیے اس کوٹ کی۔ ہر طرف سے مختلف آوازیں آئیں۔ 10,000، 20,000، 50,000، 70,000، 70,001، 70,002، 1,00,000، 1,00,001، 1,00,002، 1,50,000، 1,50,001، 1,50,002۔ اس سے آگے کسی نے بولی نہیں لگائی۔ وہ کوٹ 1,50,000 میں گیا۔ اس کے بعد اسٹیج پر نیلامی کرنے والے نے ایک چولی اٹھائی۔ ہاں تو صاحبان، یہ چولی دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ کوئی معمولی چولی نہیں۔ وہ گانا تو سنا ہوگا آپ نے، چولی کے پیچھے کیا ہے؟ فلم اسٹار مادھوری دکشت نے اس گانے کے دوران یہی چولی پہنی تھی۔ تو صاحبان لگائیے بولی اس چولی کی۔ اس چولی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دیوانے ہو گئے۔ اس کی آخری بولی 4,50,000 میں چھوٹی۔ اب کی بار اس آدمی نے میز پر رکھے ہوئے لیڈیز شوز اٹھائے۔ صاحبان پہچانیے ان جوتوں کو۔ ارے آپ تو فلمیں دیکھتے ہیں، ذرا یاد کیجئے کس فلم میں دیکھا ہے آپ نے ان جوتوں کو، اور کون سی ہیروئن نے پہنا ہے انہیں۔ ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگی، سبھی اپنی اپنی اٹکلیں لگاتے رہیں، کون سی ہیروئن، کون سی فلم۔ تبھی اسٹیج سے آواز آئی، صاحبان یہ وہ جوتے ہیں جنہیں فلم چاندنی میں سری دیوی نے پہنا تھا۔ بڑھ چڑھ کر بولی لگائیے، بڑھ چڑھ کر۔ ہال میں شائقین کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ 50,000، 60,000، 1,00,000، 1,50,000۔ آخر میں وہ جوتے سری دیوی کے کسی پرستار نے 2,00,000 میں خرید لیے۔ اسی طرح مختلف سامان کی نیلامی چلتی رہی، لوگ بولیاں لگاتے رہے۔ فلم شعلے میں گبر کی جیکٹ 5,00,000 روپے میں گئی۔ ڈمپل کباڑیا کا سوئمنگ ڈریس جو اس نے فلم بابی میں پہنا تھا 6,00,000 میں بکا۔ امیشا پٹیل کی ساڑی 2,00,000 میں، کٹرینہ کیف کا ٹی سیٹ 3,00,000 میں، رتک روشن کا بنیان 2,00,000 میں، عالیہ بھٹ کی میکسی 3,00,000 میں، اور اس کے علاوہ اسٹیج پر رکھا ہوا سارا سامان مشہور فلمی ستاروں کی اترنیں ہاتھوں ہاتھ نیلام ہو گئی۔ تبھی اسٹیج پر ایک بدحال سا نوجوان اپنے ہاتھ میں کپڑے کی ایک گٹھری لیے نمودار ہوا۔ اس کے بال الجھے ہوئے، شیو بڑھا ہوا اور لباس گنجلا ہوا تھا۔ کپڑوں کی اس گٹھری کو اس نے میز پر لا کر رکھ دیا۔ ہال میں موجود سبھی لوگ اس کی طرف تجسس سے دیکھنے لگے۔ کون ہے یہ؟ کیا چاہتا ہے؟ اور یہ اس کی گٹھری میں کیا ہے؟ نوجوان نے گٹھری کو کھولا، اس میں کئی کپڑے تھے۔ پہلے اس نے ایک چادر نکالی۔ یہ ایک مٹمیلے رنگ کی چادر تھی جس کا رنگ کبھی سفید رہا ہوگا۔ حاضرین کی طرف اس چادر کو پھیلا کر دکھاتے ہوئے وہ بولا، محترم حضرات، بظاہر یہ ایک معمولی سی چادر ہے، مگر اس کی حیثیت غیر معمولی ہے۔ یہ مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر کی چادر ہے۔ جب مولانا کے گھر پر پنڈت نہرو، گاندھی جی، سردار پٹیل ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو ان کی والدہ بی اماں اس چادر کو فرش پر بچھا دیا کرتی تھیں اور اس پر بیٹھ کر آزادی کے متوالے انگریزی سامراج کو اکھاڑ پھینکنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ تو معزز صاحبان بولی لگائیے اس چادر کی۔ ہال میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ بولا،
کچھ تو قیمت ہوگی آپ حضرات کی نظر میں اس چادر کی، کچھ تو قیمت ہوگی۔ ہر طرف خاموشی، سبھی کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہے ہوں گے، کہاں مادھوری دکشت کی چولی اور کہاں یہ معمولی چادر۔ نوجوان نے اس چادر کو تہہ کر کے رکھ دیا، ایک دوسرا کپڑا اٹھایا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک معمولی سی کاٹن کی ساڑی تھی۔ یہ ساڑی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس ساڑی کو کبھی بلبل ہند سروجنی نائیڈو نے پہنا تھا۔ یہ ساڑی جنگ آزادی کی بہت تحریکوں کی گواہ ہے۔ اب یہ میلی ہو گئی ہے، وہ سیدھا ہو گئی، مگر پھر بھی بیش قیمت ہے۔ صاحبان، بولی لگائیے، یہ ساڑی آپ کی نظر میں کتنے روپوں کی ہوگی؟ ہال میں تھوڑی کسر پسر ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی، کوئی آواز بھی نہیں اٹھی۔ نوجوان بڑے رقت آمیز لہجے میں بولا، کیا اس ساڑی کی قیمت آپ کی نظر میں سری دیوی کی ساڑی سے بھی کم ہے؟ کوئی نہیں بولا، ہر طرف سناٹا، خاموشی۔ نوجوان نے اس ساڑی کو بھی واپس میز پر رکھ دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کھادی کی بنی ہوئی گاندھی ٹوپی تھی۔ اس نے حاضرین کو دکھاتے ہوئے بولا، کھادی کی بنی ہوئی یہ وہی ٹوپی ہے جو بی اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور گاندھی جی کو پہننے کے لیے دی تھی۔ بعد کو یہی ٹوپی گاندھی کیپ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو حضرات، لگائیے بولی اس ٹوپی کی، خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ تو قیمت ہوگی اس ٹوپی کی۔ لیکن اس ٹوپی کی بولی لگانے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ نوجوان نے اپنی گٹری میں سے کھادی کا بنا ہوا ایک کرتا اور شلوار نکالا۔ اس کا رنگ کبھی سفید رہا ہوگا، مگر اب میلا میلا سا تھا۔ پہچانیے اس شلوار سوٹ کو؟ مولانا محمد علی جوہر کی بیٹی آمنہ جب دلہن بنی تو یہی شلوار اور کرتا اسے پہنایا گیا تھا۔ مولانا کو انگلینڈ کے بنے ٹیری لینڈ کے کپڑے بالکل پسند نہ تھے، اس لیے ان کا حکم تھا کہ آمنہ کو کھادی کے کپڑوں میں رخصت کیا جائے۔ ہندوستان کی وہ پہلی اور شاید آخری دلہن تھی جو کھادی کے کپڑوں میں بہائی گئی۔ لگائیے بولی اس شلوار اور کرتے کی۔ کوئی کچھ نہیں بولا، مکمل خاموشی۔ نوجوان بڑے دردناک لہجے میں بولا، آپ مادھوری دکشت کی چولی 4.5 لاکھ میں، سری دیوی کی ساڑی 2 لاکھ میں، کرینہ کپور کی بریزر 2.5 لاکھ میں، عالیہ بھٹ کی میکسی 3 لاکھ میں خرید سکتے ہیں، مگر اس کھادی کی شلوار، اس سوتی ساڑی اور اس چادر کی آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ جب تک اس نے اپنی بات مکمل کی، پورا ہال حاضرین سے خالی ہو چکا تھا اور اسٹیج پر تنہا کھڑے اس نوجوان کی آنکھوں میں چھلک آنے والے آنسو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔